السلام علیکم۔ کچھ کہانیاں صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں جنہیں وقت کے ساتھ لوگ بھول جاتے ہیں، لیکن جب وہ واقعات دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں تو ان کا خوف دو گنا ہو جاتا ہے۔ آج کی کہانی ایک ایسے جناتی جھولے کی ہے جو اپنے اندر ایک خوفناک راز چھپائے ہوئے ہے۔ یہ جھولا نہ صرف انسانوں کے لیے خطرناک ہے بلکہ جنات کے لیے بھی ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کہانی کے ذریعے آپ کو اس پراسرار جھولے کی دنیا میں لے چلتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب میرا دوست عامر اپنے خاندان کے ساتھ دیہات میں رہائش پذیر تھا۔ عامر کے گاؤں کے قریب ایک بڑا سا باغ تھا جسے سب جناتی باغ کے نام سے جانتے تھے۔ یہ باغ برسوں سے ویران پڑا تھا اور وہاں جانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں جیسے وہ جھولے پر جھول رہے ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ جھولے پر بیٹھنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ کچھ اور تھا۔ عامر کو ہمیشہ سے سنسنی خیز اور پراسرار کہانیوں میں دلچسپی تھی۔ اس نے کئی بار سنا تھا کہ اس باغ میں جانے والوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوا ہے، لیکن اس نے ان باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا اور ایک دن اپنی کزن فاطمہ کے ساتھ اس باغ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہو چکا تھا اور آسمان پر ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے، عامر اور فاطمہ باغ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور اس پر بڑی بڑی گھاس اگی ہوئی تھی۔ عامر نے ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ چیر چیر کی آواز کی طرح کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے وہاں کوئی نادیدہ طاقت موجود ہو۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ باغ میں ایک پرانا جھولا درخت سے بندھا ہوا تھا۔ جھولا آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے جھلا رہی ہو۔ عامر نے ہمت کر کے جھولے کے قریب جانے کا سوچا، لیکن فاطمہ نے اسے روکا اور کہا، عامر ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے، یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ لیکن عامر نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور جھولے کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی وہ جھولے پر بیٹھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جھولے نے خود بخود جھولنا شروع کر دیا ہو۔ پہلے تو اسے مزہ آیا، لیکن پھر جھولا اتنی تیزی سے جھولنے لگا کہ عامر کو لگنے لگا جیسے کوئی اسے اوپر نیچے پھینک رہا ہو۔ فاطمہ نے چیخ کر کہا، عامر اتر جا، یہ جھولا خود بخود ہل رہا ہے۔ لیکن عامر جھولے سے اتر نہیں پا رہا تھا، جیسے کسی نادیدہ طاقت نے اسے پکڑ رکھا ہو۔ اس کے چہرے پر خوف کی لہر دوڑ گئی اور اس نے زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ فاطمہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور اس نے باغ سے باہر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس نے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، لیکن اس کی آواز اس ویران باغ میں گونج کر رہ گئی۔ عامر کے ساتھ جھولے پر کیا ہو رہا تھا، یہ سمجھنے کے لیے وہ پیچھے مڑی تو اس نے دیکھا کہ عامر کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ جیسے ہی جھولا رکا، عامر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ فاطمہ نے ہمت کر کے اسے گھسیٹ کر جھولے سے دور کیا، لیکن جیسے ہی اس نے عامر کو زمین پر لٹایا، اس کے پیچھے سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ فاطمہ بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھولے پر ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ فاطمہ نے عامر کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر خراشیں تھیں اور اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ فاطمہ نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند تھا۔ اچانک درختوں کے پیچھے کچھ سائے نمودار ہونے لگے۔ وہ سائے دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے اور ان کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر کے زور سے چیخنا شروع کر دیا، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم نے کچھ نہیں کیا،
اس کی آواز سن کر وہ سائے رک گئے اور اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا۔ فاطمہ نے عامر کو اٹھا کر باہر کھینچنے کی کوشش کی، کسی نہ کسی طرح دروازے تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلی، باغ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ عامر کی حالت نہایت نازک تھی۔ اس کے گھر والے اسے فوراً شہر کے بڑے اسپتال لے گئے، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا ہے اور وہ زندگی بھر نارمل نہیں رہ سکے گا۔ عامر کی حالت دیکھ کر فاطمہ کے والدین نے اسے شدید ڈانٹ پلائی اور اسے اس باغ کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد فاطمہ نے اپنے دوستوں کو اس باغ کے بارے میں بتایا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ وہاں جانے کی غلطی نہ کریں، لیکن کچھ نوجوان لڑکوں نے اس کی بات کو مذاق سمجھا اور ایک دن رات کے وقت اس باغ میں جا پہنچے۔ وہ بھی جھولے پر بیٹھنے لگے، لیکن جیسے ہی انہوں نے جھولا ہلایا، ان میں سے ایک لڑکے کو جھولے کے پیچھے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سب گھبرا کر بھاگنے لگے، لیکن جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ ان لڑکوں کو بھی اسی جھولے پر ایسی ہی پراسرار طاقت نے جھولا اور وہ سب ہوش کھو بیٹھے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو بعد میں دل کا دورہ پڑا اور وہ اس دنیا سے چل بسا۔ باقی کے دو لڑکے جنونی ہو گئے اور انہیں ایک نفسیاتی ہسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ فاطمہ نے اس واقعے کے بعد ہمیشہ اپنے آپ کو قصوروار محسوس کیا کہ اس نے عامر کو اس باغ میں جانے دیا۔ آج بھی وہ اپنے خوابوں میں اس جھولے کو دیکھتی ہے اور اس کے ہلنے کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس جھولے پر کوئی نادیدہ طاقت موجود ہے جو وہاں آنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جو صدیوں سے جنات اور آسیب کا مسکن بنی رہتی ہیں۔ وہ جھولا بھی شاید ایسے ہی کسی آسیب زدہ جن کی گرفت میں ہے، جو اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اگر آپ بھی کبھی کسی ویران جگہ پر جائیں تو احتیاط سے کام لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی نادیدہ طاقت آپ کا انتظار کر رہی ہو۔